أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق اللہ العظیم. سورہ کہف کی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ کہف جو ہے مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہے، اور مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا. سورہ کہف کے اندر وہ 3 سوال جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں، ان کا مفصل جواب دیا گیا ہے جو اہل کتاب نے جو ہے اہل مکہ کو بھیجے تھے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوالات کے بارے میں جو ہے معلوم کریں. تو پہلا سوال ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں سوال کریں، یہ کون لوگ. دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ، ان کا آپس میں گفتگو اور جو ان کا سفر تھا اس کے بارے میں سوال تھا. تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ ذوالقرنین کون تھا. اللہ نے جو ہے ان تینوں سوالوں کے جوابات جو ہیں اس سورہ کہف میں دیے. سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرما کر جو ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور کس لیے وہ غار کے اندر پناہ گزین ہوئے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس وقت کے بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی. تو کفار مکہ کو جو ہے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ وہی ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ انہوں نے روا رکھا. اور پھر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ جو ہے 300 سال کے بعد جو ہے اٹھاتا ہے اور انہیں جو ہے اس بات کی طرف جو ہے خبردار کرتا ہے کہ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد اٹھا بٹھایا، اسی طرح تمہیں بھی اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے حساب لے گا. اسی طرح اس میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اصحاب کہف ایسے عظیم انسان تھے کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے جو ہے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے، رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، کسی اور کی بندگی و غلامی نہیں کرتے، کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے. ہم اللہ ہی کو اپنا حاکم مانتے ہیں، اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس میں اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے، وہ ایمان پر جو ہے اپنا ثابت قدم رہ جائیں، کفار مکہ کی تکالیف کو کی پرواہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اسی انداز سے تم پر برسے گی جس انداز سے اللہ نے اصحاب کہف کے لیے اس کا سامان کیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر، خضر اگر نبی ہیں تو ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو حضرت خضر ایک اللہ کے برگزیدہ انسان تھے. تو ان کا واقعہ بیان فرما کر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی اپنی مصلحت ہے. بعض کا کوئی کام ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوتا ہے، ہم اسے اپنے لیے شر محسوس کر رہے ہیں. ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرما کر کفار مکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی سرداریوں پر جو ہے بڑے تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، فخر کرتے ہو. ذوالقرنین کو دیکھو کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ.
تو آئیے ہم اب سورہ کہف کی ان آیات پر جو ابھی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کا لقب دیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب شدید سے خبردار کر دیں۔ جو اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آخرت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب شدید سے خبردار کر دیں۔ اور جو لوگ اس دعوت پر ایمان لائے ہیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان مومنوں کو خوشخبری دے دیں ایمان لا کر عمل صالح کر رہے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے حسین اجر، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، بس وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال رہے ہیں۔ کلمۃ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی بات ہے جو اپنے وہ منہ سے نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ لا اللہ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے۔